بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حابیل اور قابیل کون تھے؟ قابیل نے حابیل کو کیوں قتل کیا اور اس قتل کی وجہ کیا بنی؟ ناظرین، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو دنیا کی تاریخ میں ہونے والے پہلے انسانی قتل کا مکمل واقعہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، ورلڈ ویو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، حابیل اور قابیل کی داستان قرآن میں سورہ مائدہ میں بیان ہوئی ہے۔ یہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ہے۔ ان میں سے ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا قابیل تھا۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ یہ مزاج کے اعتبار سے تیز اور فطرتاً برائی کی جانب زیادہ راغب تھا، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی حابیل اس کے برعکس نیک سرشت، متقی اور منکسر المزاج تھا۔ اس کا پیشہ بھیڑ بکریاں چرانا تھا۔ ناظرین، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا۔ چونکہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پر مشتمل تھے، تو آپس میں نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہ تھی۔ اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیودا سے کرنا چاہا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا نکاح اکلیما سے کرنا چاہا جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ ناظرین، قابیل اس پر راضی نہ ہوا، اور چونکہ اکلیما زیادہ خوبصورت تھی اس لیے اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے لہٰذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں ہے۔ قابیل کہنے لگا، یہ تو آپ علیہ السلام کی رائے ہے، اللہ رب العزت یہ حکم نہیں دیتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تم دونوں قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی مقبول ہو جائے گی وہی اکلیما کا حقدار ہوگا۔ ناظرین، اس زمانے میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی، آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے ایک انبار گندم اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل کے دل میں بہت بغض و حسد پیدا ہوا، اور اس نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، کیوں؟ قابیل نے کہا، اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی اور میری قبول نہ ہوئی، اور تو اکلیما کا مستحق ٹھہرا، اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے جواب دیا کہ قربانی کو قبول کرنا اللہ عز و جل کا کام ہے، وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ تو متقی ہوتا تو تیری قربانی بھی قبول ہوتی، یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے قوی اور توانا ہوں۔ یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یعنی میرے قتل کرنے کا گناہ اور تیرا گناہ یعنی جو اس سے پہلے تو نے کیا کہ والد کی نافرمانی کی، حسد کیا اور خدائی فیصلہ کو نہ مانا، یہ دونوں قسم کے گناہ تیرے اوپر ہی پڑ جائیں۔ ناظرین، قابیل اس تمام گفتگو کے بعد بھی حابیل کو قتل کرنے کے ارادے پر ڈٹا رہا، اور اس کے نفس نے اسے اس ارادے پر راضی کر لیا۔ چنانچہ قابیل نے حابیل کو کسی طریقے سے قتل کر دیا، لیکن پھر حیران ہوا کہ اس لاش کو اب کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا۔ مدت تک لاش کو پشت پر لادے پھرتا رہا۔ پھر جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا تو اللہ عز و جل نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کرید رہا تھا۔ چنانچہ یوں ہوا کہ دو کوے آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کرید کر گڑھا کھودا، اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے زمین کھود کر حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ آخرکار اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا، چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا اور نامرادوں میں شامل ہو گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک کوا بھیجا
جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ اس طرح بعد میں وہ بڑا شرمندہ ہوا۔ ناظرین، یہ واقعہ بہت سی عبرتوں اور نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ انسان نے جو سب سے پہلے جرائم کیے ان میں ایک قتل تھا، اور دوسری یہ کہ حسد بڑی بری چیز ہے۔ حسد ہی نے شیطان کو برباد کیا اور حسد ہی نے دنیا میں قابیل کو تباہ کیا۔ ناظرین، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد سے دور رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر اپنے اختیار اور ارادے سے بندے کے دل میں حسد کا خیال آئے اور یہ اس پر عمل بھی کرتا ہے یا بعض اعضاء سے اس کا اظہار کرتا ہے تو یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حسد جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔